ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، آج جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جانی ہے ان میں بات شروع ہوتی ہے قتال کو لے کر کے کہ اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کیوں قرار دیا. ایک تو ظالم کو ان کا ظلم سے روکا جا سکے، دوسرا مظلوم کی مدد کی جا سکے اور اللہ رب العزت کے کلمات بلند ہو سکے. تو اعلاء کلمت اللہ اور ظالم کو روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا. اگر ظالم کو نہ روکا جائے، مظلوم کی مدد نہ کی جائے، تو پھر جو اثر و رسوخ والے ہیں، جن کی پہنچ اوپر تک ہے، یہ لوگ تو ظالم ہو کر کے مظلوموں کو معاشرے میں جینے ہی نہیں دیں. اور اللہ رب العزت کے کلمے کی بلندی کی خاطر اگر قتال نہ کیا جائے تو شیطان کے بندے اللہ رب العزت کی عبادت ہونے ہی نہیں دیں. مساجد وغیرہ یہ ساری چیزوں کو توڑ دیں گے اور اللہ کی عبادت سے سارے لوگوں کو روک دیں گے. اس لیے اللہ کے کلمے کی بلندی کے خاطر ظالم کو روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کے لیے، تم سب کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں. ظاہر سی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ رب العزت کے پاس بے شمار روزیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بیان کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر کی عبادت کرنا یہ نہایت کمزوری کی بات ہے. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی عبادت کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اللہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا. کہا کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے، جتنی چیزوں کو پکارا جاتا ہے، وہ سب مل کر کے ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. اتنے کمزور. مکھی پیدا کرنا یہ تو بڑی بات ہے. یہ مکھی اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سے، بتوں کے سامنے سے مٹھائی لے کر کے بھاگ جائے تو اس مکھی کو پکڑنے کی بھی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے. مکھیوں کی شناخت آپ دیکھیں گے تقریباً سیم ہوتی ہے. اور مکھیاں جب کسی چیز کو کھاتی ہے تو وہ اس جگہ پر منہ ڈال کر کے اپنے منہ کا لار کو اس میں ملا کر کے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. منہ پہ لے کر کے رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. منہ میں پکڑی اور اس کو اپنے اندر کھینچ لی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم اس کو پکڑ ہی نہیں
پکھی جو لے کر کے بھاگ جائے اس کو تم روک نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جن کی پرستش کی جاتی ہے اور جو لوگ پرستش کرنے والے ہیں سب کے سب کمزور ہیں، بے بس ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی چند صفات کو بیان فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جس نے نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا. نماز میں خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے کہ آپ سکون سے ٹھہریں، قبلہ رخ ہو کر کے ٹھہریں اور ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو نہ پھیریں، بلکہ پورا یکسو ہو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں. نماز میں ٹھہرے ہیں گھر کا حساب کر رہے ہیں، نماز میں ٹھہرے ہیں دکان کا حساب کر رہے ہیں، نماز میں ٹھہرے ہیں دیگر خیالات آپ کو آ رہے ہیں اور ادھر ہی آپ مست و مگن ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نماز میں آپ کی خشوع خضوع نہیں ہوئی. نماز میں حاضر دماغ ہو کر کے، حاضر دل ہو کر کے قرآن کی تلاوت سنیے. جو مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کو پڑھیے. اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو پوری نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ورد کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں کہ بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پکڑ کر کے ہلاتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو حرکت دیتے یا پھر تھوڑی سی جنبش ہوتی تو سمجھ جاتی تھی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے. اس طرح سے یکسو ہو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو وہ مومن کامیاب ہو گئے جس نے نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا، جو لغویات سے پرہیز کیا، جس نے زکوٰۃ ادا کی اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاشا، امانت میں خیانت نہیں کیا، وعدہ کیا تو وعدہ کو پورا کیا اور نمازوں کی حفاظت کی. نمازوں میں خشوع خضوع اور نمازوں کی حفاظت کے دو الگ الگ چیزیں. نماز میں خشوع خضوع کی بات آ گئی. نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ 5 ٹائم نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ نماز کو فرض قرار دیا، لہذا وقت ہو نماز آپ ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت میں نماز کو پڑھا کیا. الحمدللہ حدیث کا عمل بھی اسی پر ہے. تو ایک مومن کی شایان شان یہ ہونی چاہیے کہ اول وقت میں یہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لے اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرے. پھر آگے اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ کہ مٹی سے نکلنے والے اناج، فروٹ وغیرہ جو ہے انسان کھاتا ہے اور اس غذا سے انسان کے جسم میں خون بنتا ہے اور خون سے پھر انسان کے جسم میں منی بنتی ہے اور اس منی کو جب مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے تو پھر نطفے کی شکل میں اللہ تعالیٰ 40 دن رکھتا ہے. پھر نطفہ سے اللہ تعالیٰ اس کو علقہ بنا دیتا ہے، پھر علقہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مضغہ بناتا ہے اور پھر مضغہ سے اللہ تعالیٰ عظامہ بناتا ہے اور عظامہ کے اوپر لحم یعنی گوشت کو جلا دیتا ہے اور ہر 40 دن میں یہ حیت اور نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے. وہ انسان جو حقیر پانی کا قطرہ تھا، اب وہ انسان انسانی شکل میں چھوٹا سا بچہ ماں کا پیٹ میں نشو و نما پانے لگتا ہے اور پھر ماں کا پیٹ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ بچہ بڑی خوبصورت اور بڑا پیارا ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ماں کو دیکھیے، باپ کو دیکھیے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا کلیجہ کا ٹکڑا ہے، یہ خدا ہے. جسم میں، گود میں، بیڈ میں واش روم کر لیتا ہے، باتھ روم کر لیتا ہے، متلی کر لیتا ہے، فوراً ماں صاف کرتی نہیں، یہ میرا لخت جگر ہے. اور بغیر تنخواہ کی 24 گھنٹہ ڈیوٹی میں ماں آن رہتی ہے یا نہیں؟ اور باپ بھی تھوڑی سی تکلیف ہو بچوں کو، اولاد کو،
تو پھر اپنی انا کو بھی بیچ کر کے ان کی پرورش و برداشت کرتا ہے. تو یہ انسانی حقیقت، انسانی حقیقت ہے. پھر اسی انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے اور پھر موت دے دیتا ہے. موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بیان کیا ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ تم حلال کھاؤ. اے رسول ہو، تم حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال کے بعد نیک عمل کا تذکرہ یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی جو حلال خور ہوتا ہے تو حلال خوری کی وجہ سے ان کی عبادتیں مقبول ہوں گی، لیکن وہ حرام خور ہے تو پھر حرام کھانے کی وجہ سے ان کی عبادتیں غیر مقبول ہوں گی. لہذا رسولوں کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اکل حلال کا حکم دیا تھا. جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ایک فارمولہ یاد رکھ لیجیے کہ ہر وہ جانور جو کچلی دانت والا ہے، والا دانت جس کا بڑا بڑا ہے، وہ حرام ہے. شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، اس طرح سے لومڑی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کچلی دانتوں والا جانور ہے نا، یہ سب حرام ہے. اور جن جانوروں کا کچلی دانت نہیں ہے ان میں سے گدھا جو ہے وہ بھی گھریلو گدھا، جنگلی گدھا جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے وہ حلال ہے، لیکن گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام. رہی بات گھوڑا کی، تو گھوڑا کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ جی حلال ہے. گھوڑا کا گوشت، گھوڑا کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. عمومی طور پر ہماری ادھر گھوڑے بہت کم ہیں، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا ہے. بعض لوگ نہیں جانتے، درل جیسے بول دیتے ہیں حرام. حرام نہیں، وہ حلال ہے. اس طرح سے ذی مخلب، ذی ناب جو ہے یہ حرام ہے. اور پرندوں میں ذی مخلب، ہر وہ چڑیا جو پنجہ سے پکڑنے والی ہے وہ حرام ہے. باز ہے، شاہین ہے، عقاب ہے، شکرا ہے، چیل ہے، گدھ ہے، کوا ہے. تو یہ سب جو چڑیا ہے نا، پیر سے پکڑنے والی چڑیا جتنے بھی ہیں وہ حرام. جو چڑیا پیر سے نہیں پکڑتی ہے وہ چڑیا آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا، کبوتر کا گوشت آپ کھاتے ہیں؟ کبوتر حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. کبوتر کیا ہے؟ حلال ہے. تو چڑیوں میں ہر وہ چڑیا جو پیر سے پکڑتی ہے حرام. پائرٹ، طوطا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ پیر سے وہ پکڑتا ہے، پنجہ سے پکڑتا ہے. اس طرح سے طوطا ہو یا دیگر پرندے ہوں جو پیر سے پکڑتے ہیں وہ سب کے سب حرام. تو جانوروں میں کچلی دانتوں والا جانور حرام، اور پرندوں میں پنجہ سے پکڑنے والے پرندے یہ حرام ہیں. بد جانور، کتا، یہ بھی کچلی دانتوں والا ہے نا، وہ بھی حرام ہے. اور یہ دونوں تو نجس عین ہے، یا کلی طور پر حرام ہی ہے، اس کی علت کی کوئی صورت ہی نہیں، کلی طور پر حرام ہے. تو رزق حلال یا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہی حکم امت محمدیہ کو بھی ہے کہ حلال کھائیں گے، آپ حرام چیز نہیں کھائیں گے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ بیان کیا کہ اکل حلال ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک بہترین چیز جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، خواب دیکھ لیا، برا خواب گرا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98 ہے کہ خواب میں گھبراہٹ ہو جائے تو ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں گے، پھر کروٹ چینج کر کے آپ سو جائیں گے، آیت کرسی پڑھ لیں گے. تو خواب میں جو برا خواب گرتا ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو اور یوں ہی پیدا کر کے تم چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں، تمہارا حساب کتاب ہوگا. تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. لہذا ایک اللہ کی عبادت کرو
اور ایک اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کی عبادت کو چھوڑ. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی اجازت دی ہی نہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. لہذا وہ چیزیں باطل ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو. پھر یہاں سے سورۃ النور شروع ہوتا ہے. سورۃ النور ان سورتوں میں سے ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے عورتوں کے احکام و مسائل کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب، سورۃ النور، عورتوں کے مسائل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس سورہ میں بھی ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی اگر زنا کر لے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا. اگلی آیت جو اللہ رب العزت نے نازل کیا کہ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا زانی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے کیا نہیں؟ اجازت ہے تو ہم نکاح کریں، اجازت نہیں ہے تو ہم نکاح نہ کریں گے. اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے صدق دل سے. تو پھر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ما قبل کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جو صحابہ کرام اسلام قبول کیے اس سے پہلے شراب بھی پیا جاتا تھا، زناکاری بھی کی جاتی تھی، دغابازی بھی، لوٹ کھسوٹ بھی، مار پیٹ بھی. کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں نہ پائی جائے، لیکن اسلام قبول کیے تو سب کو ترک کر دیا. اور اسلام قبول کرنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتوں کا بیان دیتے تھے کہ تم زنا نہ کرو گے، تم دھوکہ دھڑی نہ کرو گے، دین اسلام کی بات کفر کی طرف پلٹ کر کے نہ جاؤ گے. کئی چیزیں تھی اس میں، سورہ ممتحنہ میں اس کی تفسیر آپ کو ملے گی. تبارک ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آگے اللہ رب العزت نے واقعہ افک کو بیان فرمایا ہے. واقعہ افک کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار غائب ہو گیا تھا. آپ تلاشنے نکلی اور قافلہ کے لوگ آگے نکل گئے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی تو پتہ چلا کہ قافلہ کے لوگ چلے گئے. یہ وہیں پر بیٹھ گئے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ چکے تھے تو یہ پہچان گئے اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اونٹ کو بٹھایا گیا، اونٹ پہ وہ سوار ہوئی اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا. یہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے وقت جو ہے یہ معاملہ پیش آیا تھا. اب اس چیز کو دیکھ کر کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے غلط افواہ پھیلا دیا. غلط افواہ کیا پھیلایا کہ ان دونوں کے اندر کچھ غلط کام ہو گیا. اب ان کی دیکھا دیکھی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تینوں بھی ان کے ساتھ دے دیا اور صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے. 1 مہینے کے بعد جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مصطح بن اساس کی امی نے بتلایا کہ دیکھو تمہارے بارے میں اس طرح سے پروپیگنڈے ہیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنے میکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. اس نے عاجزی کی کہ مجھ سے اس طرح کی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ مجھ پر افواہ ہے، لیکن کسی نے ان کی بات کو نہیں سنی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کو نازل کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کر دیا کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، یہ افواہ پھیلائی گئی ہے. بالآخر 3 صحابہ کرام کو سزا دیا گیا، حسان بن ثابت، مصطح بن اساس
اور حملہ بنت جہش، ان لوگوں کو سزا دی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو چھوڑ دیا گیا، ان کو سزا نہیں لگائی گئی۔ یہاں پر اس واقعہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی اگر کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگائے تو پھر ایسی صورت میں بات واضح ہونے پر ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کوئی اگر زنا کا بہتان لگا دے تو ان کے لیے 4 گواہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہ گواہ پیش کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے، زنا کرنے والوں نے واقعتاً زنا کیا، گناہ کا اعتراف کر لیا تو ٹھیک ہے، بچ جائے گا وہ۔ اور اگر یہ انکار کر گئے، 4 گواہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ جو ہے کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانے کی حد تعزیر، کوئی شراب پیتا ہے تو حد تعزیر 10 درے، جس طرح سے دیگر چیزوں کے اعتبار سے ان کے اوپر حد تعزیر نافذ کی جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی پر میرا خالہ زاد بھائی مصطح بن اساس یہ الزام لگانے میں پیش ہے، جبکہ ان کے گھر کے پورے اخراجات میں ہی برداشت کر رہا ہوں، تو اس نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم اب ایک آناج بھی مصطح بن اساس کو نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 کے اندر اس چیز کو واضح کیا کہ دیکھو قرابت داروں پر جو تم رحم کرتے ہو اس چیز کو قسم کھا کر کے مت رو، اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو معاف کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ پر گالی گلوچ کرے، آپ پر بہتان ترازی کرے، آپ کے بال بچوں پر نکیر کرے، پھر معاف کرنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ رکھا ہے۔ جتنا مشکل کام آپ دیکھیں گے نا، اجر ثواب کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، وہ چیز اتنا زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جو غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی پر نکیر ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے اس سے نکیر ہونی چاہیے، اور اس طرح سے نکیر جب تک نہ کیا جائے تو دھڑلے سے برائیاں عام ہوتی چلی جائیں۔ یہاں پر دیکھیے مثال واقعہ عفق کا، حضرت عائشہ پر تہمت، اللہ نے فوراً آیت پر نازل کیا، غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دانہ اپنے خالہ زاد بھائی پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھائی، فوراً نکیر، نہیں، غلط ہے۔ اس لیے غلطی جہاں ہوتی ہے تو فوراً اس کے اوپر نکیر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں وہ ناچے گائے اور جو ہے نا کہ حرام خوری کرے، کچھ بھی کرے، جب شرم نہیں آتی ہے وہی چیز کو اگر نکیر کیا جائے، بولا جائے یہ غلط ہے، تو پھر بہت غیرت آ جاتی ہے، اب لڑائی بھڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خلاف شرع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی برائی بیان کی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برائی کا مواخذہ دنیا کے اندر ہی کر لیا ہے، اب آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ معافی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس طرح سے نکیر پر سرزنش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ آسمان زمین کا نور جو ہے اللہ رب العزت کا نور ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ کتاب نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے اعتبار سے نور ہے کہ ہمیں روشنی ملی، ہدایت کی، کس کے ذریعے سے؟ کتاب کے ذریعے سے۔ ہمیں ہدایت کی روشنی ملی کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور یہ چیزیں کس سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پردہ ہے وہ نور ہے۔ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پہ گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، رک گئے۔ یہ کیوں؟ آپ آگے چلو، کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اگر آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ کی جو تجلی
پورے بر جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ باؤنڈری ہے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے، نہیں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تک گئے اور مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ باندھا اللہ کے رسول پر۔ بات چیت ہوئی ضرور ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، کیونکہ دنیاوی آنکھوں کے اندر وہ پاور نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ لہذا ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، خواب میں دیکھا۔ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو دیدار کرا دے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، وہ خواب کی حالت میں، اور ڈائریکٹ جو سدرۃ المنتہا میں اللہ رب العزت نے اپنا حبیب کو بلا کر کے بات چیت کیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے رسول کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق بات کو پہنچا دینا۔ اب حق بات کو تم اگر مان لیے تو تمہارے لیے ہدایت ہے، اگر حق بات کو نہیں مانے تو تمہارے لیے گمراہی ہے۔ رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ اسی طریقے سے رسول کے جو وارثین ہیں علماء کرام، ان کی ذمہ داری ہے کہ حق چیز کو، صحیح چیز کو بیان کر دینا۔ اب ماننا نہیں ماننا یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کی جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین یا آسمان یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اس کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور تم سب کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ پھر آگے سورۃ الفرقان شروع ہوتا ہے۔ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس سورہ کی تفسیر انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں ہمارے سامنے ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، کفر اور شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت دونوں جگہ معافیت نصیب فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب